أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحشر لسليمان جنوده اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر من الجن والانس والطیر جنات میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے فَهُمْ يُوزَعُونَ تو وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے۔ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن جہاد کے سفر پر جانے کا ارادہ کیا اور حکم دیا کہ تمام لشکر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔ ان میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے اور دیگر بھی جو ضروری مخلوق ان کو چاہیے تھی، وہ ساری وہاں حاضر ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی ثانی پوری دنیا میں نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ انہیں جنات پر حکومت عطا کی گئی، انسانوں پر، پرندوں پر اور جانوروں پر، درندوں پر، حتیٰ کہ ہواؤں پر، اور اللہ پاک نے ان کو بہت ہی اعلیٰ ترین وسائل سے سرفراز فرمایا۔ یوزعون کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے اوزع یوزع سے، اس کا معنی ہے تقسیم کرنا، الگ الگ گروپوں میں بانٹنا اور تنظیم قائم کرنا۔ اور ایک معنی اس کا ہو سکتا ہے روکنا، کہ وہ تمام لشکر ایک جگہ روکے گئے اور ان کی حاضری چیک کی گئی، ان کی ترتیب لگائی گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام لشکروں کا جائزہ لیا اور پھر لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے، قالت نملۃ ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ فرمایا کہ دوران سفر ایک جنگل سے گزرے حضرت سلیمان علیہ السلام بمائے اپنے لشکروں کے، تو آپ نے ایک چیونٹی کو دیکھا اور اس کی آواز سنی۔ عام حالات میں انسان چیونٹی کی آواز نہیں سن سکتا، لیکن یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کو چیونٹی کی آواز سنا دی۔ بعض نے کہا کہ واد النمل سے مراد بنو نمل قبیلے کا مسکن ہے، لیکن یہ قرآن مجید کی بدترین تحریف ہے، اور وہ کہتے ہیں نملتن سے مراد چیونٹی نہیں بلکہ بنو نمل کا ایک آدمی تھا جس نے یہ بات کہی تھی۔ مگر جو اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ وہ چیونٹی تھی اور اس نے اعلان کیا، تمام چیونٹیوں کو اس نے خبردار کر دیا کہ دیکھو اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو
کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچلتے ہوئے گزر جائیں اور انہیں پتہ تک نہ چلے۔ تو اس آیت کریمہ سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ چیونٹیوں کا بھی ایک بڑا منظم طرز زندگی ہے۔ ماہرین ارضیات نے چیونٹیوں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ بتایا ہے کہ باقاعدہ ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے اور ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ پہرے دار ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو دشمن کا دفاع کرنے والے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمے خوراک کو ذخیرہ کرنا ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ، چیونٹی اس خوبصورتی سے خوراک کو ذخیرہ کرتی ہے کہ وہ ہر دانے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، تاکہ اگر دانہ سالم رہے تو اس میں سے کہیں کومپل نہ نکل آئے، اور اگر دانے میں سے کومپل نکل آئے تو پھر دانہ کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو وہ ہر دانے کو 2 ٹکڑے کر کے سٹور کرتی ہیں تاکہ دیر تک یہ ہمارا اناج خراب نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باقاعدہ تعمیر شدہ گھر ہیں، جن کے دروازے ہوتے ہیں، جن کی چھتیں ہوتی ہیں اور جن کی دہلیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ایک بڑے منظم طریقے سے لائن بنا کر چلتی ہیں اور ایک دوسری کو سونگھ کر اندازہ کر لیتی ہیں کہ یہ چیونٹی کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سنی تو بڑے مطمئن ہوئے اور خوش ہوئے اور مسکرائے اس بات پر کہ اللہ نے ان کو چیونٹی کی بات سنوا دی، اور اس بات پر بھی کہ چیونٹیوں تک کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کسی پر ناجائز ظلم نہیں کرتے، اور اس نے کہا کہ وہ جان بوجھ کر تمہیں نہیں ماریں گے، بلکہ وہ بے خبری میں کہیں تم ماری نہ جانا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ مسافروں کا، چلنے والوں کا یہ ذمہ نہیں کہ وہ چیونٹیوں کو بچائیں، بلکہ یہ چیونٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چلنے والے مسافروں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور وہ جو روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ گئے تو ایک چیونٹی الٹی لیٹ کر اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھا کر کہہ رہی تھی، یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے۔ تو بارش ہو گئی۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور یہ ایک ضعیف روایت ہے۔ جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ چیونٹی بولی اور اس نے اعلان کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ان سب کی سردار یا ان کی ملکہ تھی، جس کی بات سن کر سب نے اس پر عمل کیا، اور اپنی اچھی شہرت پر سلیمان علیہ السلام خوش ہوئے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا، تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے ہنستے ہوئے اس کی بات سے۔ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي، اور کہا اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے۔ وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں ایسا کام کروں جو تجھے راضی کرنے والا ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ داخل کر لے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیکوکار بندوں میں،
چونٹی کی بات سن کر سیدنا سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ تبسمہ کے بعد ضاحکاً اس لیے فرمایا کہ آدمی کبھی غصے میں بھی مسکراتا ہے، جیسے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری طرف دیکھا تو تبسم مغضب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اس طرح مسکرائے جیسے کوئی غصے والا آدمی مسکراتا ہے۔ تو فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام غصے سے نہیں بلکہ خوشی سے مسکرائے، اور ضحک ایسی ہنسی ہے جس کی آواز قریب والے سن لیں، اور کہا وہ ہنسی ہے جس کی آواز دور تک جائے۔ پیغمبر کے اخلاق میں یہ بات شامل نہیں کہ آپ کہہ کے لگائیں، پیغمبر یا مسکراتا ہے یا کبھی زیادہ خوشی کی بات ہو تو ہنس دیتا ہے، لیکن کہا لگانا یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی نہیں ہے۔ تو عرض کیا کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے اس نعمت کی شکر ادائی کر سکوں جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان نعمت پانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر کی توفیق بھی طلب کرے، اس لیے کہ شکر کی توفیق دینا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کے والدین پر جو انعام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اوپر بھی دراصل انعام ہوتا ہے۔ اگر کسی کے والدین کے پاس مال ہے حلال کا یا علم ہے تو اس کا فائدہ اولاد کو بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یا اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھے راضی کرے، یعنی میرے اعمال میں اخلاص ہو، اور عمل وہی اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے جس میں اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اور عمل نیک کر کے مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے بلکہ نیک عمل کی قبولیت کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو نیک عمل میں نے کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اور نیک بندوں میں شامل ہونے کی دعا اس لیے فرمائی کہ اللہ کے برگزیدہ انبیاء جو سلیمان علیہ السلام سے بھی زیادہ عزت والے اور شان والے ہیں، یا اللہ مجھے ان کے ساتھ شامل فرما۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آخری بیماری میں یہی دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، تو کہا مجھے کیا ہے میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھتا۔ ہم کان من الغائبین، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یقیناً میں اسے ضرور سخت عذاب دوں گا۔ اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے یقیناً میں ضرور ذبح کر دوں گا۔ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ تفقد الطیر سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی بھی خود نگرانی کرتے تھے اور اپنے لشکر کی ہمہ وقت خبر رکھتے تھے کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے، اور جب کوئی مجاہد غیر حاضر ہو، خصوصاً ایسا کہ جس کے غیر حاضر ہونے سے جہاد کے مشن کا نقصان پہنچتا ہو اور لشکر کو نقصان پہنچتا ہو، تو اس کی غیر حاضری پر اس کو سخت سزا دینا یہ امیر کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ ہدہد میں سے بھی ایک خاص ہد، الہدہد، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا وہ کہاں ہے۔ باقی جو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ہدہد لشکر سلیمان کے لیے پانی تلاش کرتا تھا،
اس کی کوئی صحیح دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، اور یہ اسرائیلیات میں سے ساری باتیں نقل ہو کے آئی ہیں۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کو جب غائب پایا تو فرمایا کہ یا تو ہدہد ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا، اور یا واقعی وہ غائب ہونے والوں میں سے ہو گیا ہے کہ وہ اس جگہ موجود نہیں ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، وہ بلا اجازت غیر حاضر کیوں ہوا، میں اسے سخت ترین سزا دوں گا، یا پھر اسے ذبح کر کے ہانڈی میں پکا لوں گا، یا پھر میرے پاس کوئی اگر وہ واضح دلیل اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ لے کر آ جائے تو پھر اس کو معاف بھی کر دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ فیصلہ کرتے وقت اس بات کی گنجائش ضرور رکھنی چاہیے کہ اگر غیر حاضر ہونے والا کوئی عذر مناسب پیش کر دے تو اس کا عذر سن کر اس کے ساتھ معاملہ طے کیا جائے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، ہدہد نے کہا میں نے ایک ایسی چیز کا احاطہ کیا ہے جس کا احاطہ آپ نے نہیں کیا۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہا اے اللہ کے نبی، احطت بما لم تحط بہ، میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ کم درجے والا اگر بڑے درجے والے سے یہ کہے کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو اس سے کوئی گستاخی نہیں ہو جاتی، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بڑے درجے کے لوگوں کو ایک علم ان کے پاس نہیں ہوتا اور چھوٹے درجے کے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث معلوم تھی کہ اجازت 3 بار لینی چاہیے، نہ ملے تو واپس چلے جانا چاہیے، لیکن حضرت عمر کو یہ بات معلوم نہ تھی، چنانچہ انہوں نے اس پر کہا کہ کوئی دلیل لائیں، کوئی گواہ لائیں۔ اور حضرت عمار بن یاسر کو یہ حدیث معلوم تھی کہ آدمی جنبی ہو اور پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اور حضرت عمر کو یہ بات معلوم نہ تھی، چنانچہ انہوں نے اس بات پر ان پر اعتراض کیا، لیکن انہوں نے حدیث رسول سنائی تو پھر مطمئن ہو گئے۔ تو فرمایا کہ سبا کیا ہے؟ سبا کے بارے میں حضرت فروہ بن مسیک المرادی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ سبا کسی زمین کا نام ہے یا کسی عورت کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ سبا ایک آدمی تھا جس کے 10 بیٹے تھے اور وہ یمن کے رہنے والے تھے، اور 10 بیٹے ان میں سے 10 قبیلے وجود میں آئے تو ان سب کو پھر سبا کہنے لگے۔ یہ ایک شہر ہے معارب جو موجودہ یمن کا دارالحکومت صنعاء ہے، اس سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر یہ شہر واقع ہے، اسی کو سبا کہا جاتا ہے، اور اس کے نام سے پوری ایک سورت بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو ہدہد نے کہا کہ میں اس علاقے سے، یمن کے علاقے سے آپ کے پاس ایک یقینی اور سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ ترجمہ ایک بار وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنات میں سے اور انسانوں میں سے، وَالطَّيْرِ، اور پرندوں میں سے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ وہ ان چیونٹیوں کی ایک وادی پر آئے، قالت نملة
ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر کچل کرنا چلا جائے، وہم لا یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہ رکھتے ہوں۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے ہنستے ہوئے اس کی بات سے، وقال رب اوزعنی، اور عرض کیا اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جو آپ کو راضی کرنے والا ہو، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں داخل فرمائیے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا، فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، تو فرمایا مجھے کیا ہے میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یقیناً میں اسے ضرور سخت عذاب دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا یقیناً میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ میرے پاس ضرور ہی کوئی واضح دلیل لے کر آئے، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، ہدہد نے کہا میں نے ایک ایسی چیز کا احاطہ کیا ہے جس کا احاطہ آپ نے نہیں کیا، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِينٍ، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔